آپ سب لوگ ریڈی ہیں؟ لیکن میں پورا سیشن لے لیا بغیر مائک کے اور مائک آپ پکڑایا تو چلے خیر ان کی مہربانی ہے. تو ابھی میں بلانے جا رہا ہوں اور یہ جو ڈائیورٹ جن کو میں بلانے جا رہا ہوں یہ یہاں کے لوکل بھی نہیں ہیں. یہ ایک ایسے علاقے سے ہیں جو علاقہ بہت زیادہ بیکورڈ ہے, بہت پیچھے ہے. یعنی کہ یہاں سے کوئی بھی خبر چلتی ہے وہاں 3 دن بعد پہنچتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بہت بیکورڈ علاقے سے یہاں پہ آئے اور یقین کریں کہ اگر ویسے علاقے سے بندہ اچیومنٹ لے سکتا ہے تو کیا اسلام آباد جیسے اپڈیٹ علاقے سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کیا وہ اچیومنٹ نہیں لے سکتے ہیں؟ تو آپ کی بھرپور کلیپنگ میں تشریف لاتے ہیں ہمارے ڈائمنڈ لیڈر اوکاشا ظفر صاحب. بھرپور اوکے جی. ابھی چونکہ یہ بہت دور سے آئے ہیں ماشاءاللہ ڈائیورٹ بنے ہیں, کار ان کو ملنے جا رہی ہے تو ہم 2 منٹ کی شیئرنگ ان سے لیں گے. یہ تھوڑی سی اپنی سٹوری بتائیں گے کیسے آغاز کیا اور کیسے مشکلات آئیں, کیسے کامیابی لی. تو ان کی زبانی ان کی سٹوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم جی. سب لوگ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. سن کے سن تو نہیں ہوگے؟ اچھا, نام میرا اوکاشا ظفر, تعلق پاکستان کے خوبصورت شہر روہنگیا خان سے. آج سے 1 سال پہلے مجھے ایک کال آتی ہے, میرے بڑے اچھے لیڈر ہیں, بڑے اچھے استاد بھی ہیں, تو بہت نائس پرسنالٹی ہیں. ان کی کال آتی ہے, کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جاب کی تلاش. کہتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا فری ہو؟ بہت عرصہ. لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہو؟ بڑی گاڑی لینا چاہتے ہو؟ 1 سال میں حج و عمرہ گھر والوں کو خوشیاں دینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی. تو پھر آپ ایسا کریں کہ اسلام آباد آ جائیں. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہتے آ کر دیکھو گے, سسٹم سمجھو گے, ہو سکتا ہے آپ کی لائف چینج ہو جائے. میں نے اگلے دن ہی ٹکٹ پکڑی, سیدھا اسلام آباد آ گیا. آ کر سسٹم دیکھا, جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اسی طرح وہ بیک بینچر تھا, میں بہت پیچھے بیٹھا کلاس کو دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے میں نے پیچھے سے بیٹھے ہی سوچ لیا کہ اس سسٹم کو کرنا چاہیے. میں نے اس سسٹم کا آغاز پیچھے بیٹھے ہی سوچ لیا تھا کہ اس کو میری نسلیں سیٹ کر سکتی ہیں, میری خوشحالی آ سکتی ہے اگر میں اس سسٹم کو کر لوں گا. تو میں نے سسٹم کے آخر میں جب کلاس کے آخر میں جب دیکھا, سینئر کو پوچھا آ کر کہ اس کو کیسے جوائن کیا جائے, تو انہوں نے کہا اس میں تو آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے. تو جیب اجازت نہیں دی. میں نے ان سے 1 سال کا ٹائم لیا, ایک ہفتے کا ٹائم لیا. ہفتے بعد میں روہنگیا خان آ گیا. روہنگیا خان نے اپنا ایک اثاثہ سیل کیا. وہ اثاثے کا نام لوں گا تو بھرپور کلیپنگ کرنی ہے. اور میرا اثاثہ کمپیوٹر تھا, تو میں نے اپنا کمپیوٹر سیل کیا. سیل کر کے میں نے اس پہ لگا دیا اور میں اس کو اس سسٹم میں چل پڑا. تو ایک مطلب کہ میرے سینئر نے مجھے کہا کہ اس سسٹم کو بغیر سمجھے بغیر دیکھے نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے میرے پاس اسلام آباد میں ٹریننگ لینے آ جاؤ. ٹریننگ کے بغیر اس کو نہیں کرنا. تو میں واپس ادھر اسلام آباد آ گیا. 6 مہینہ 3 مہینے 6 مہینے ادھر لگائے, کام کیا, کچھ ادھر ٹیم بنائی. پھر میں واپس اپنے شہر چلا گیا. وہاں جا کر کچھ دوستوں کو کال کی, ٹیم بنائی. آج الحمدللہ 350 پلس لوگ ٹیم میں کام کر رہے ہیں.
اور ایک اچھی ایکٹنگ کر رہا ہوں، یہ سب میرے رب کا فضل ہے اور میرے استادوں کی محنت ہے جو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں. یہ صرف 1 سال کی محنت ہے میری. تقریباً یہ کیسے ہوا؟ میرے استادوں نے کہا تھا کہ 30 سال کی تکلیفات 3 سالوں میں آئیں گی. اگر تو جڑے رہے، اگر تو بیٹھے رہے، اگر تو تکلیفات کو کرتے رہے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اگر چھوڑ کے چلے گئے ویسے ہی بیک ٹو نارمل لائف، جیسے گزر رہی ہے ویسے ہی گزرے گی. تو یا تو کر لو گے کام، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نہیں کرو گے تو ویسے ہی زندگی گزرے گی جیسے آج گزر رہی ہے. تو خیر میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا. ماشاءاللہ الحمدللہ آج ڈائمنڈ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو یہ میرے استادوں کی محنت ہے. تو میں جب اپنے استاد کا نام لوں گا تو آپ کو پتہ ہے استادوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے. ذرا ایک دفعہ کر کے دکھائیں کیسے کی جاتی ہے. یہ رسپیکٹ استادوں کی نہیں ہوتی. ویسے معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، میری ایج آپ لوگوں سے تھوڑی سی کم ہے، کوئی الفاظ ایسے بول دوں تو وہ معذرت کے ساتھ. ایسے ٹیچروں کی عزت نہیں کی جاتی. ٹیچروں کی عزت کھڑے ہو کر کی جاتی ہے. جب میں ان کا نام لوں گا، ابھی بیٹھے نہیں، جب میں ان کا نام لوں گا تو کھڑے ہو کے بھرپور کلیپنگ سے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. کیونکہ انہوں نے ایک گھر کا چولہا نہیں چلایا، 7 نسلوں کا چولہا چلایا. ان کی بدولت میں 7 نسلوں تک یہ کارواں لے کے جا رہا ہوں. تو آپ سب نے مل کے میرے ساتھ ان کا والہانہ استقبال کرنا ہے، مطلب کہ ان کے لیے کلیپنگ کرنی ہے کھڑے ہو کے. تو میرے استاد، میرے محسن، میرے ٹیچر جناب، الفاظ میرے پاس نہیں ہے ان کے لیے. سر عمیر ظفر صاحب کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں. بہت شکریہ جی. تو باقی یہ سلسلہ جاری رہے گا. باقی میں اچھی انکم کما رہا ہوں اور کار اچیور بن چکا ہوں. یہ سب میرے استادوں کی محنت ہے، والدین کی دعائیں ہیں. یہ مجھے سسٹم کیسے ملا؟ یہ سسٹم مجھے دعاؤں سے ملا. تو دعا لینی چاہیے. ہمارے استادوں کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں جو اس سسٹم میں الحمدللہ کامیاب ہوں. باقی آپ اس سسٹم کو ضرور کیجیے گا. جو نئے دوست ہیں ان کو میں ایک آخری ریکویسٹ یہ کروں گا کہ مطلب کہ فیصلہ کر کے جانا. یہ نہ سوچنا کہ یہ فراڈ ہے. آج میں بھی آپ کی طرح یہ سوچتا کہ یہ مطلب کہ لوگوں کی طرح سوچتا کہ یہ فراڈ ہے تو آج میں وہی زندگی گزار رہا ہوتا جو پہلے کی زندگی تھی. لیکن اس کے بعد جو زندگی ہوتی ہے شروع تب ہوتی ہے. مطلب اس کے بعد جو لائف گزرتی ہے وہ زندگی ہوتی ہے جو اچھی مطلب کہ لائف جو گزارتے ہیں وہ یہ والی لائف ہے الحیات کے بعد. الحیات آپ کو پتہ ہے حیات ایک زندگی ہے اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم الحیات کر رہے ہیں. تو آخر میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شیر صبح اپنے غذا کی تلاش میں شکار پہ جاتا ہے. باہر ہرن کا بچہ نظر آتا ہے تو اس پر حملہ کرتا ہے. ہرن اس کا چھڑوا کر نکل جاتا ہے. دوسرا شیر نوجوان آپ کی طرح دور سے چٹان پہ بیٹھا اس کو سارا ماجرا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو واپس جب بوڑھا شیر جب واپس آتا ہے تو نوجوان شیر ان کو کہتا ہے کہ بزرگوں کی کتائی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک مطلب بزرگوں کا ایک مطلب بڑا ایک قول مشہور ہے کہ یہ جو بال میں نے سفید دھوپ میں نہیں کیے. تو وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں آپ چھوڑ دیں یہ سلطنت، ساری سلطنت مجھے دے دیں، میں اس کو شکار بھی میں کروں گا، پوری سلطنت کا راجا مجھے بنا دیں، آپ صرف بیٹھ کے اس کو شکار کھانا. تو اس نے کہا کہ بھائی بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا مقصد صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا تھا اور ہرن کا مقصد اپنی زندگی کو بچانا تھا، اپنی زندگی کو بچا کر زندگی میں فائٹ کرنا تھا.
ایک نئی زندگی لے کے آنا تھا. تو جس کے بڑے مقصد ہوتے ہیں, ہرن کا مقصد بڑا تھا, میرا مقصد چھوٹا تھا, تو ہرن اس لیے بچ گیا. تو میرا صرف مقصد ایک دہاڑی کرنا تھا. صرف میں دہاڑی کی تلاش میں صبح نکلتا ہوں تو صرف دہاڑی کرنے چلا جاتا ہوں. تو مطلب میرا مقصد چھوٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو ساتھ دیتے ہیں جن کے مقصد بڑے ہوتے ہیں. تو آپ سب کا مقصد بڑا ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و عافیت رکھے گا انشاءاللہ. باقی wish you best of luck. اللہ حافظ.